تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے علم میں جو 5 احتمالات عقلیہ نکالے گئے ہیں، ان میں سے ایک کو یعنی احتمال عینیت کو، شق عینیت کو یہ باقی رکھیں گے، اور بقیہ کے بطلان کو یہ ظاہر کریں گے کہ باقی احتمالات جو ہیں 4 احتمالات وہ باطل ہیں۔ جز ہونے والے احتمال کو اجزائے حقیقیہ کی دلیل کی بنیاد پر انہوں نے باطل قرار دیا۔ اب شق انضمام کے باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منظم ہے، باری تعالیٰ کی ذات منظم الیہ ہے، اور علوم باری تعالیٰ یہ جو ہے وہ منظم ہے۔ اس شق انضمام کے بطلان پر انہوں نے ملا حسن نے 3 دلیلیں قائم کیں۔ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ کے علوم کو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منظم مان لیا جائے تو ایسی صورت میں غیر متراہی ہونا لازم آئے گا ان علوم کا، اور موجود بالفعل ہونا لازم آئے گا، مترتب ہو کر کے پایا جانا لازم آئے گا، اور یہ جب تمام صورت حال پیدا ہوں گی تو اس میں تسلسل ہوگا، اور یہ تسلسل جو ہے وہ برہان تطبیق اور برہان تضاعف کے ذریعے سے یہ باطل ہے نا، برہان تضاعف کے ذریعے سے یہ باطل ہے۔ تضاعف پڑھنا اس کو ہے نا، باب تفاعل سے ہے نا، تضاعف یتضاعف متضاعفتن، اضعافم کیا ہے، اضعافم مضاعفہ۔ تو یہ تمام صورت حال پیدا ہوں گی کہ برہان تطبیق اور برہان تضاعف سے یہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا تسلسل، کیونکہ ایسی صورت میں یا تو جو ہے وہ جز کا برہان تطبیق کی صورت میں جز کا کل سے ہے نا کل کے مساوی ہونا لازم آئے گا، یا یہ کہ جو ہے وہ کل چونکہ جز سے بڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا متناہی ہونا لازم آئے گا کہ یہ اتنا بڑا ہے نا۔ برہان تضاعف کے ذریعے سے بھی یہ باطل ہوگا تسلسل، کیونکہ ایسی صورت میں ہے نا جو عدد زائد ہے وہ عدد زائد عدد مزید علیہ کی جانب تناہی میں واقع ہوگا، تو جس عدد مزید علیہ کو آپ نے غیر متناہی مانا تھا اس کا متناہی ہونا لازم آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس شق انضمام کے بطلان پر دوسری دلیل انہوں نے قائم کی تھی اور کہا تھا کہ اگر باری تعالیٰ کے علم کو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ہے نا منظم مانے تو ایسی صورت میں یہ علم جو ہے وہ عرض بنے گا، اور باری تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ اس کا معروض ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ اور ایک مسلم ضابطہ ہے وہ یہ کہ جو معلول اول ہوتا ہے وہ قوی تر ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ سب سے زیادہ ہے نا قوی ہوتا ہے۔ اور جب علم باری تعالیٰ کو یہاں پر عرض مان لیا گیا تو وہ قائم بالمحل ہوگی وہ عرض، اور اعراض جو ہوتے ہیں وہ وجود کے اعتبار سے ضعیف تر ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو اور زیادہ مزید ضعف اس میں یوں پیدا ہوگا کہ ان کو صور مرتسمہ آپ نے مانا ہے، اور صور مرتسمہ جو ہوتے ہیں وہ وجود ذہنی کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور وجود خارجی کے مقابلے میں وجود ذہنی جو ہے نا یہ مطلقاً جو ہے وہ ضعیف ہے، چاہے وجود ذہنی یہ جوہر کا ہو یا عرض کا ہو۔ تو ایک تو عرض خود ضعیف، پھر اس عرض کا آپ وجود ذہنی جو ہے وہ مانیں تو مزید جو ہے وہ ہے نا کریلا نیم چڑا ہو جائے گا، اور زیادہ جو ہے وہ یہ ضعیف ہو جائے، اس کا ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ چونکہ مسلم ضابطے کے خلاف ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی ہونا چاہیے تھا اس کا سب سے زیادہ ضعیف ہونا لازم آ رہا ہے، اور جو مسلمات اور بدیہیات کے خلاف ہو وہ باطل ہوتا ہے، لہذا شق انضمام یہ جو ہے وہ باطل ہے نا۔ 2 دلیلیں یہ ہو گئیں۔ اب تیسری جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ سنیے ہے نا۔
جب آپ نے اس کو شق انضمام کی صورت میں لیا اور باری تعالیٰ کے علوم کو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم منظم مانا، تو اس کے بطلان کی یہ تیسری دلیل اس طور پر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب یہ منظم قائم ہوں گے تو ان کا جو صدور ہوگا باری تعالیٰ سے، کیا ہوگا بیٹا؟ باری تعالیٰ سے ان کا جو ہے وہ صدور ہوگا، ان علوم کا صدور ہوگا، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کن حالتوں میں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا صدور جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو بالاختیار ہوگا یا بالاضطرار ہوگا، ہے نا؟ ان علوم کا صدور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت جب خالق ہے تمام اشیاء کا، خالق و کل شے ہے، تو خلق سے پہلے جو ہے وہ علم ہوگا، ہے نا؟ تو ان تمام کے صدور، ان تمام کا صدور جو ہوگا، ان تمام منظمات کا جو صدور ہوگا، علوم کا صدور ہوگا باری تعالیٰ سے، یا تو بالاختیار ہوگا یا بالاضطرار ہوگا۔ کیا ہوگا بیٹا؟ ہے نا؟ بالاختیار ہوگا یا بالاضطرار ہوگا۔ اختیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختیاری فعل وہ ہوتا ہے جو انسان ہے نا جان بوجھ کر کے کرتا ہے، جس کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا علم اسے ہوتا ہے، اس کو وہ کرتا ہے، تو اس کو بالاختیار کہتے ہیں، ہے نا؟ فعل اختیاری کے لیے پہلے سے اس فعل کا علم ہونا ضروری ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کروں گا، ہے نا؟ علم ہونا ضروری ہے۔ آپ جو ہے وہ ہے نا چلتے چلتے بیٹھ گئے اور یہ آپ کو پہلے ہی سے تھا ذہن میں کہ فلاں جگہ جا کر کے مجھے بیٹھنا ہے، اس جگہ مجھے بیٹھنا ہے، بیٹھنے سے پہلے آپ کو بیٹھنے کا علم ہونا چاہیے، تو آپ اپنے اختیار سے جو ہے وہ بیٹھے۔ چل رہے تھے کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اس پر پھسل کر کے جو ہے وہ گر گئے، اور گر کے جو ہے وہ چاروں شانے چت جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ فوراً ہڑبڑا کر کے جو ہے وہ اٹھتے ہیں کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، بے عزتی تو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو گرنا پایا گیا آپ کا، تو کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ آپ جان بوجھ کر کے جو ہے وہ گرے ہیں کہ لوگ میرے اوپر ہنسے، میرے کپڑے برباد ہوں؟ یہ بالاضطرار کہلاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فعل اختیاری میں فعل کے صدور سے پہلے علم چاہیے ہوتا ہے، اور فعل اضطراری میں فعل کے صدور سے پہلے علم نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ان منظمات کا جو صدور، ان علوم کا صدور باری تعالیٰ سے ہو رہا ہے، تو یہ بالاختیار ہو رہا ہے یا بالاضطرار ہو رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ بالاضطرار ہو رہا ہے تو اس میں تو یہ باری تعالیٰ کی جناب میں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مفضی الی الجہالت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کی تنزیہ بیان کی جاتی ہے، اور وہ ان تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے، پاک و صاف ہے نا؟ تو بالاضطرار ہو نہیں سکتا۔ تو لا محالہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ بالاختیار صدور ہوا ہے نا؟ یعنی ان علوم کا صدور اللہ رب العزت کو اس کے علم سے ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ علم سے پہلے ایک اور علم کو ماننا پڑے گا۔ علم باری تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ باری تعالیٰ کے علوم کا صدور باری تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر ہوا ہے، تو اب ایک اور علم نکل آیا۔ تو اب ان علوم کو چھوڑ دیجئے، ان علوم کے بارے میں گفتگو کیجئے کہ اس علم کا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا سمبند ہے، کیا تعلق ہے، کیا اس کا جو ہے وہ ربط و ضبط ہے۔ تو پھر وہی 5 احتمالات نکلیں گے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ یا تو عینیت کا ہے، یا جو ہے وہ ہے نا قائم منظم ہونے کا ہے، یا قائم منتزع، یا قائم ہے نا یا امر منفصل کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عینیت کو اگر مان لیا تو بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، باری تعالیٰ کی ذات سے اس کا جو تعلق ہے وہ عینیت والا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ان علوم میں نہیں مانا، کم سے کم پہلے والے علوم میں مان لیا، بس ہمارا جو ہے مطلوب ثابت ہو گیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اگر عینیت آپ نہیں مانتے ہیں تو جزئیت تو باطل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ چونکہ شق انضمام کے قائل ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ منظم مانیں گے، قائم منظم مانیں گے۔
قائم منظم مانیں گے تو پھر ہم یہی جو ہے وہ کہیں گے کہ اگر وہ قائم منظم ہے، یہ پہلے والا علم، ان علم کو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے والے اور ایک قدم پیچھے جا کر کے پھر جو ہے وہ علوم کی بات کریے، تو ان علوم کا جو ہے وہ صدور باری تعالیٰ سے بالاختیار ہے یا بالاضطرار ہے؟ بالاضطرار مانیں گے تو جو ہے وہ مفسیر الجہالت کا ہونا لازم آئے گا، ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ بالاختیار مانیں گے۔ جب بالاختیار مانیں گے تو اختیاری فعل کے لیے علم چاہیے، تو اب بتائیے کہ جو ہے وہ باری تعالیٰ کو ان کے صدور سے پہلے علم تھا، تو پھر جو ہے وہ 2 قدم اب پیچھے جائیے، پھر ایک اور علم جو ہے وہ فرض کیجئے، پھر اس علم کے بارے میں وہی گفتگو ہوگی کہ جو ہے وہ عینیت کا رشتہ ہے کہ جزئیت کا رشتہ ہے یا قیام انضمامی کا رشتہ ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر قائم منظم مانیں گے تو تسلسل من جہت اخرى، یعنی ماضی میں جو ہے وہ تسلسل لازم آئے گا۔ ابھی جو تسلسل لازم آ رہا تھا، ہے نا، اس صورت میں یہ جو تسلسل تھا یہ جہت مستقبلہ میں تھا، آگے جو ہے وہ تسلسل ہو رہا تھا، اور یہ جو ہے وہ پیچھے کو جائے گا تسلسل۔ تو تسلسل چاہے جو ہے وہ ماضی ہو، ماضیہ میں ہو، یا جو ہے وہ جہت مستقبلہ میں ہو، یہ دونوں تسلسل جو ہے وہ باطل ہوتے ہیں، ہے نا، برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو نہ تو جو ہے وہ اچھا 2 ہی احتمال تھے، یا تو جو ہے وہ یہ صدور بالاختیار ہوتا یا بالاضطرار ہوتا۔ بالاختیار ہونا بھی باطل ہو رہا ہے اور بالاضطرار ہونا بھی باطل ہو رہا ہے، تو کسی شے میں جب 2 ہی احتمال ہو اور دونوں باطل ہو جائیں تو وہ عین شے جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اور عین شے تھی کیا؟ شق قیام انضمامی۔ تو جب قائم منظم ہونے میں 2 ہی صورتیں تھیں اور دونوں صورتیں نہیں بن پا رہی ہیں، محال اور باطل کو مستلزم ہو رہی ہیں، تو خود شق انضمام محال اور باطل ہو جائے گی۔ لہذا جو ہے وہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ شق انضمام جو ہے وہ باطل ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شق انضمام باطل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلو دیکھو تیسری دلیل، وَأَيْضًا نیز، ایضاً کا مطلب یعنی تیسری دلیل، ہے نا، 2 دلیل جو قائم ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور دلیل، ایک اور خرابی جو ثابت ہوگی وہ کیا؟ یہ ہوگی کہ صدور تلک المنظمات منہ، ہے نا، تعالی، اللہ رب العزت کی ذات سے ان منظمات کا جو صدور ہوگا، علوم کا جو صدور ہوگا، اما ان یکون بالاضطرار، یا تو اضطرار کے ساتھ ہوگا، اور بالاختیار یا اختیار کے ساتھ ہوگا، ہے نا۔ والاول باطل، اضطرار اول کون ہے؟ اضطرار، اضطرار کے ساتھ ان کا صدور جو ہے وہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کا معاذ اللہ جاہل ہونا لازم آئے گا، اور اس کے فعل کا فعل اضطراری ہونا لازم آئے گا، جبکہ قرآن ہے فرماتا ہے اللہ یفعل ما یشاء، واللہ یفعل ما یشاء۔ یہ جو ہے وہ قرآن عظیم میں ہے نا ہے کہ یریدو، ہے نا، اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو کرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے نا، صفت ارادہ اس کی جو ہے وہ ازلی صفت ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، اس کا کوئی بھی فعل بغیر ارادے کے نہیں ہوتا، بغیر مشیت و ارادے کے نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کا ہے نا اس صورت میں ہے نا جہالت سے متصف ہونا لازم آئے گا، عیوب اور نقائص سے متصف ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ رب العزت منزہ ہے۔ اس وجہ سے ہے نا، اور اللہ رب العزت کے کسی فعل کا اضطراری ہونا یہ محال اور باطل ہے، لہذا شق اضطرار جو ہے یہ باطل ہوگی۔ سمجھ آیا؟ اسی کو اول و باطل، پہلی جو ہے شق باطل ہے۔ تو کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے، بالاضطرار ہم نہیں مانتے، بالاختیار مان لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بالاختیار کی صورت میں تسلسل لازم آئے گا، اس تسلسل کی تقریر سنیے۔ وَثَانِي يُوجِبُ سَبْقَ الْعِلْمِ بِهَا، اور دوسرا والا یہ واجب کرتا ہے کہ ان منظمات کا علم پہلے سے ہو، ہے نا، ان منظمات کے ہے نا علم کی سبقت کو واجب کرتا ہے کہ پہلے سے اس کو ان منظمات کا جو ہے وہ علم ہو۔ تو پھر جو ہے وہ ان علوم سے پہلے کچھ علوم جو ہے وہ ماننا پڑیں گے۔ ان علوم کے بارے میں اب گفتگو ہوگی کہ فَإِمَّا أَن يَنْتَهِيَ إِلَى الذَّاتِ،
یا تو یہ علوم جو ہے منتہی ہو جائیں گے ذات کی طرف، یعنی آپ یہ کہہ دیں گے کہ ان علوم کا تعلق باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عینیت والا ہے نا، تو فیحصل المطلوب، تو ایسی صورت میں مطلوب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، ہے نا۔ اولا، یا علم کی سبقت کو آپ نہیں مانیں گے، کیا نہیں مانیں گے بیٹا؟ علم کی نہیں، یا تو اس کا یہ ذات کی طرف منتہی نہیں ہوگا، اولا کا تعلق اس سے کہ یا تو ذات کی طرف منتہی ہوگا، ذات تک منتہی ہوگا، یا ذات پر منتہی نہیں ہوگا۔ اگر ذات تک منتہی ہو تو ایسی صورت میں مطلوب حاصل ہو جائے گا، اور اگر ذات کی طرف منتہی نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جزئیت کو مان نہیں سکتے کہ جزئیت باطل ہو چکی ہے، تو شق انضمام ہی کو مانیں گے، کیونکہ آپ شق انضمام کے قائلین میں سے ہیں، تو شق انضمام کی طرف آئیں گے۔ یہاں سے فیلزم سے پہلے اتنا نکالنا پڑے گا کہ ذات کی طرف منتہی، یعنی عینیت کو نہیں مانو گے تو جزئیت بھی نہیں مانو گے، کیونکہ جزئیت تو پہلے ہی سے باطل ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ علوم باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم منظم ہے، کیونکہ آپ اسی کے قائل ہیں۔ تو قائم منظم ماننے کی صورت میں فا کا تعلق کس سے ہے؟ قائم منظم والی صورت سے، کہ اگر یہ قائم منظم آپ نے مان لیا فیلزم التسلسل المستحیل من جہت اخرى، تو ایک دوسری جہت سے تسلسل مستحیل کا ہونا لازم آئے گا، ہے نا، اس تسلسل کا ہونا لازم آئے گا جو محال ہے، اور وہ من جہت اخرى کیا ہے؟ جہت ماضیہ۔ جہت اخرى کیوں کہا؟ کیونکہ جو ہے وہ پہلی والی جو دلیل دی تھی انہوں نے، اس میں جو تسلسل تھا، دونوں تسلسل میں فرق ہے، وہ تسلسل جہت مستقبلہ میں لازم آ رہا تھا، جس کو برہان تطبیق اور برہان تضارب سے باطل کیا ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ جہت ماضیہ میں ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اب یہی کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن آپ کو اپنی طرف سے نکالنا پڑے گا کہ اگر باری تعالیٰ کے علوم سے پہلے آپ نے علم کو جو ہے وہ مانا، تو اس علم کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اس کا تعلق باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ اگر عینیت کا آپ نے قول کر لیا تب تو مطلوب ثابت ہو جائے گا، اور اگر عینیت کا قول نہیں کیا تو آپ کو لامحالہ شق انضمام ماننا پڑے گی باری تعالیٰ کے اس علم کو، ان علوم سے پہلے جو علم لازم آ رہا ہے، اس علم کو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم منظم ماننا پڑے گا، تو تسلسل جو ہے وہ لازم آئے گا، اور تسلسل چونکہ جو ہے وہ محال ہے اور باطل ہو چکا ہے برہان تطبیق اور برہان تضائف سے، اور جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے، اور یہ محال چونکہ شق انضمام کی بنیاد پر لازم آ رہا تھا، لہذا شق انضمام بھی جو ہے وہ محال اور باطل ہے۔ گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، دلیل یہاں پر تام ہو گئی بیٹا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو شق اختیار اور شق اضطرار کو باطل کیا ہے، ہم اس بطلان کو نہیں مانتے، ہم شق اضطرار کو تسلیم کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں۔ کس کو کرتے ہیں؟ شق، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے علم کا، باری تعالیٰ کا جو علم ہے نا، ان منظمات کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کا جو علم ہے نا، تو باری تعالیٰ نہیں، ان منظمات کا باری تعالیٰ سے جو صدور ہو رہا ہے وہ بالاختیار نہیں بلکہ بالاضطرار ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے بیٹا؟ بالاضطرار ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی استحالے کی بات نہیں ہے نا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کون سی تکلیف ہے بالاضطرار ماننے میں؟ انہوں نے تو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو، ہے نا، انہوں نے تو بالاضطرار باطل کہہ دیا تھا صرف۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ بالاضطرار ماننے پر کیا خرابی ہے، کیا آپ کو پریشانی ہے؟ تو آپ ظاہر سی بات ہے یہی کہو گے کہ یہ مفضی الجہالت ہے، اور باری تعالیٰ جو ہے وہ صفت جہل سے جو ہے وہ اس کا متصف ہونا، ہے نا، جہالت سے متصف ہونا اس کا لازم آئے گا، ہے نا، عیب سے، صفت نہیں ہے بلکہ یہ تو عیب ہے، عیب سے، عیب جہالت سے، نقص جہالت سے متصف ہونا اس کا لازم آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جہالت، جو آپ جہالت کی رٹ لگا رہے ہو، یہ فعل اضطراری جو مفضی الجہالت ہوتا ہے، یہ ممکنات میں ہوتا ہے، آپ لوگوں میں ہوتا ہے، باری تعالیٰ کی ذات سے جب اس کا تعلق ہو جاتا ہے اضطرار کا، تو یہی صفت کمال بن جاتی ہے، صفت نقص نہیں رہتی ہے نا۔ یہ جو محال اور باطل کی رٹ آپ لگا رہے ہو، یہ محال اور باطل ہے، یا جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ جہالت سے تعبیر کر رہے ہو کہ یہ عیب ہے، یہ عیب جو ہے وہ بندوں کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے بیٹا؟ بندوں کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ بندوں کے اعتبار سے،
کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بندوں کے اعتبار سے ہے نا ان میں نقص ہوتا ہے، لیکن وہی باری تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کمال والی بن جاتی ہیں. کیا بن جاتی ہیں بیٹا؟ کمال والی بن جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہماری قدرت نہیں ہوتی تو ہمارے اندر وہ کمزوری کا باعث ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہی کمال کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس فعل پر عدم قدرت یہی باری تعالیٰ کی کے کمال کی چیز ہے. شادی کر کے بچوں کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے نقص کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہی کمال کی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے نا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. شادی نہ کرنا یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقص کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، منزہ ہے، یہ اس کے لیے کمال کی بات ہے. پتہ یہ چلا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو باری تعالیٰ کے اعتبار سے کمال بنتی ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے وہی چیزیں جو ہے وہ نقص اور عیوب جو ہے وہ بنتی ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فعل اضطراری جو ہوتا ہے نا، یہ مفضی الی الجہالت ہوتا ہے، جہالت سے متصف ہونا اس میں لازم آتا ہے، اور تو یہ جو ہے وہ اضطرار سے متصف ہونا یہ بندوں کے اعتبار سے نقص ہے، لیکن باری تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں. اس کے لیے تو یہ کمال کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ منظمات سے پہلے تو جو ہے وہ علم کا ہونا ضروری ہے. تو کیسے جو ہے وہ ان کا صدور ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ارادے سے، یعنی صفت علم اور صفت ارادہ دو الگ الگ صفتیں باری تعالیٰ کی. تو باری تعالیٰ سے بالاضطرار جو صدور ہو رہا ہے، اور صدور کے لیے کوئی نہ کوئی منشا چاہیے، تو وہ منشا علم نہ بن کر کے ارادہ بن جائے گا، یعنی ارادے سے صدور ہوگا اگرچہ جو ہے وہاں پر علم نہ ہو. تو اس اعتبار سے یہ باری تعالیٰ کے لیے ہے نا یہ چیز جو ہے وہ عیب اور نقص نہیں ہوگی. ایک صاحب نے یہ کہا، دیکھو فَإِنْ قُلْتَ، اگر کوئی اعتراض کرے یا تم اعتراض کرو کہ لا نسلم استحالۃ الاضطرار فی الصفات الکمالیہ، باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں اضطرار کا استحالہ ہم تسلیم نہیں کرتے. تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اضطرار یہ جو ہے وہ صفت کمال ہے، صفت کمال بن سکتی ہے، یہ صفت نقص، یہ جو ہے وہ عیب اور نقص کی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی ہے نا اب آپ سوچو گے ارے یار صفت یہ اضطرار کو انہوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں صفت کمال مان لیا، یہ کیسے مان لیا؟ تو اس کی چند مثالیں ہم نے جو ہے وہ دے دی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باری تعالیٰ کے لیے ہے نا وہ کمال بن جاتی ہیں، لیکن وہی چیزیں بندوں کے اعتبار سے کیا ہوتی ہیں؟ نقص ہوتی ہیں. تو یہ اضطرار ہمارے اعتبار سے نقص ہے، باری تعالیٰ کے اعتبار سے نقص نہیں. اس کی تمام صفات جو ہے وہ صفات کمالیہ ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اضطرار اس کی صفت بن جائے گی اور اس کی تمام صفات صفات کمالیہ ہیں. تو ملا حسن نے دبے لفظوں میں اس اعتراض کو تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صفت کمال اگرچہ باری تعالیٰ سے جب اس کا اضطرار کا تعلق ہوگا تو باری تعالیٰ کے انا کی صفات کمالیہ کی بنیاد پر خود یہ باکمال ہو جائے گی. یہ چیز کیا ہو جائے گی بیٹا؟ خود باکمال ہو جاتی ہے. نسبت سے بھی شے ممتاز ہوتی ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی معظم دینی سے لاحق ہونے کے بعد کمال کا درجہ پراپت کر لیتی ہیں، کمال کا درجہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ اضطرار ہے کہ اضطرار جب تک بندوں کے درمیان رہا یہ جو ہے وہ ناقص رہا، لیکن باری تعالیٰ سے جب اس کا تعلق ہو گیا تو یہ اس کی صفات کمالیہ میں داخل ہو گیا. یہ ہمیں تسلیم ہے، مانتے ہیں کہ اس کے اندر کمال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہاں پر دو راستے ہیں، یہ مجبوری کا راستہ آپ نے اپنایا ہے نا. یہاں دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ اضطرار کو آپ باری تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہے نا منسلک مان لیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ ایک ایسا ہم راستہ، اچھا راستہ نکال دیں کہ جس میں اضطرار نہ ماننا پڑے. تو یہ دو راستے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اضطرار اگرچہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونے کے بعد ہے نا عمدگی اختیار کر لے، کمال اختیار کر لے، لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ ایک معنی کا ایہام تو ہے، غلط معنی کا ایہام تو ہے. بولو بیٹا کیا ہے بیٹا؟
ایک کلمہ ہے کہ جس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی وہ ہے جو باری تعالیٰ کی ذات کے مناسب ہے اور دوسرا معنی باری تعالیٰ کی ذات کے مناسب نہیں ہے. تو ایسے کلمات کا باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اطلاق، یہ بھی ناجائز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اللہ میاں کہنا کیوں ناجائز ہے؟ بولو بیٹا، اللہ میاں کہنا کیوں ناجائز ہے؟ اسی وجہ سے تو ناجائز ہے کہ اس کا ایک معنی جو ہے وہ غلط ہے نا، خراب ہے. اس وجہ سے اس کو اللہ میاں نہیں کہا جاتا ہے. یہ ضابطہ پڑا ہے. تو اضطرار اگر باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو گیا، آپ نے کہا کہ وہ صفت کمال بن گیا، ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک معنی فاسد بھی تو ہے. لہذا ایسے کلمات کا استعمال باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا. تو کیوں نہ ہم وہ راہ اختیار کریں کہ جس سے ہے نا اضطرار کا تعلق بھی لازم نہ آئے باری تعالیٰ سے، اور ہمارا مدعا بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے، ہے نا، اور ہم جو ہے وہ اپنا معاملہ بھی جو ہے وہ ثابت کر لیں. تو یہ راہ زیادہ اچھی ہے کہ وہ راہ زیادہ اچھی ہے؟ بھائی ایک منزل تک جانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو تاریکی میں ہو کر کے جاتا ہے، تاریکی کی وادی سے ہو کر کے جاتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو روشنیوں میں جگمگاتا ہوا ہوتا ہے. تو کون سا راستہ زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ آپ کو تو منزل تک پہنچنا ہے نا، آپ کو تو صرف اتنا ہی ماننا ہے نا کہ باری تعالیٰ علم سے متصف ہے، اتنے کو ثابت کرنا ہے. اس کے لیے جب ہمارے پاس عینیت والا ایک صاف ستھرا، ایک بالکل جو ہے وہ ہے نا محفوظ راستہ موجود ہے، تو اس محفوظ راستے کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے وہ اضطرار کا جو ہے وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں معنی فاسد کا ایہام پایا جا رہا ہے. تو یہ تو ترجیح ہے نا مرجو ہوگی. کیا ہوگی بیٹا؟ بھائی راجے کیا ہے؟ راجے یہ ہے کہ تمام مشکلات سے دور رہ کر کے ہے نا اپنے دامن کو پاک صاف لے جا کر کے آپ منزل تک پہنچ جائیں، ہے نا. تو یہ جو ہے وہ راجے راستہ ہے نا. وہ جو روشنیوں والا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ راجے. اس کے برخلاف وہ راستہ جو اسی منزل تک پہنچا رہا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ تاریک وادی سے ہو کر کے، ہلاکت خیز وادی سے ہو کر کے گزر رہا ہے، تو اس میں مشکلات میں گرتے پڑتے جانا یہ کیا ہے؟ مرجو ہے. آپ نے وہی کیا کہ مرجوح کو اختیار کیا، راجے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. عینیت والا جو راستہ تھا وہ جو ہے وہ راجے تھا، اور شق انضمام والا کہ جس میں جو ہے وہ انضمام کی صورت میں اتنی جو ہے وہ خرابی لازم آ رہی ہے کہ ایک اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کو اضطرار سے متصف ماننا پڑ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری صورت حال ہو کر کے یہ تو جو ہے وہ مرجوح ہوا. کیا ہوا بیٹا؟ مرجو ہوا اس کے مقابلے میں. اب مرجو کو آپ اختیار کر رہے ہیں راجے کو چھوڑ کر کے، تو یہ تو ترجیح المرجو ہوا، اور ترجیح مرجو یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں ہے، یہ باطل ہے. اور یہ باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے لیے اضطرار کا قول کر دیا، لہذا اضطرار کا قول کرنا یہ جو ہے وہ مرجو کے راجے ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مرجو ہے خود، لہذا جو ہے وہ یہ اضطرار صحیح نہیں ہے ماننا. اسی کا قل تو الالتزام الدخول فی هذه البلدہ. اچھا ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ہے نا، انجانے میں آپ جو ہے وہ ہلاکت خیز راستے سے گزر گئے، تو یہ قابل معافی ہوتا ہے. لیکن دیکھ بھال کر کے کوئی جو ہے وہ مکھی پڑا جو ہے وہ دودھ پیے، ہے نا، تو یہ جان بوجھ کر کے مکھی کو نگلنا یہ عقل مندی ہے. چلو انجانے میں نکل گئے تو نکل گئے، کوئی بات نہیں، منہ کھلا ہوا تھا، ماری ٹکر گئی اندر، تو اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، چلے گی تو چلے گی. تو اسی کا الالتزام الدخول فی هذه الورطہ الظلماء، اس تاریک ہلاکت خیز گڈھے میں داخل ہونا، وہ بھی جان بوجھ کر کے داخل ہونے کا التزام کرنا، التزام باقی جان بوجھ کر کے اس میں داخل ہونا، مع امکان الخلاص عنہا، باوجود اس کے کہ اس سے ہے نا خلاصی ممکن تھی، ہے نا، کس سے؟ کیسے؟ بوجہ ادق و احسن، ہے نا، ادق اور احسن طریقے سے. اور وہ کیا ہے؟ صفت عینیت. کیا ہے وہ؟ شق عینیت. شق عینیت کی بنیاد پر اس ہلاکت خیز راستے سے ہے نا چھٹکارا یہ ممکن تھا. اس کے باوجود جان بوجھ کر کے اس میں جو ہے وہ گرنا، ہے نا، یہ کما سیاتی، جیسا کہ ان قریب آئے گا کہ یہ جو ہے وہ
شق عینیت جو ہے وہ یہ ادق بھی ہے اور احسن بھی ہے. یہ کما سیاتی یہ جو ہے جملہ معترضہ ہو گیا. ترجیح المرجوح یہ الالتزام جو کیا تھا مبتدا ہے اس کا جو ہے اس کی یہ خبر ہے. تو یہ التزام کرنا مرجوح کی ترجیح کرنا ہوا, مرجوح کو ترجیح دینا ہوا, اور مرجوح کو ترجیح دینا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. لہذا جو ہے وہ صفت لہذا استرار سے باری تعالیٰ کو متصف ماننا یہ عاقل اور دانش آدمی کا کام نہیں ہے. لہذا اس کو ترک کر دیجیے. سمجھ میں آ گیا؟ تو معلوم یہ ہوا بیٹا کہ باری تعالیٰ کے علوم کو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر آپ نے قائم منظم مانا تو اس کو ملا حسن کہتے ہیں ہم 3 دلیلوں سے باطل کریں گے کہ باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا, جیسا کہ تم کہہ رہے ہو, فریق مخالف تم کہہ رہے ہو. وہ کہے گا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس سے جو ہے وہ تسلسل لازم آئے گا, اور تسلسل برہان تطبیق اور برہان تضاعف کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ باطل ہے. ہم نے اس بنیاد پر شق انضمام کو ہم نہیں مان سکتے. دوسری وجہ اس کے نہ ماننے کی یہ ہے کہ اس صورت میں ہے نا اول معلول جو اس کو سب سے قوی ہونا چاہیے تھا اس کا سب سے ضعیف تر ہونا لازم آئے گا, اور کسی قوی کا مسلم قوی کا جس کو مسلم طور پر قوی اقوا مانا ہے اس کا جو ہے وہ اضعف ماننا, اس کا اضعف لازم آنا یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے. لہٰذا اس وجہ سے بھی ہم شق انضمام کو تسلیم نہیں کر سکتے. تیسری وجہ اس کے نہ ماننے کی یہ ہے کہ ایسی صورت میں باری تعالیٰ سے ان کا صدور یا تو بالاختیار ہوگا یا بالاضطرار. اگر استرار کے ساتھ ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کا نقص و عیوب سے متصف ہونا لازم آئے گا, حالانکہ عیوب و نقائص سے اس کی تنزیہ ثابت ہو چکی ہے نا, وہ منزہ ہے عیوب و نقائص سے. تو اور اگر آپ نے بالاختیار جو ہے وہ مانا ان علوم کے صدور کو باری تعالیٰ کی ذات سے, آپ نے اگر ان کو بالاختیار مانا تو ایسی صورت میں اختیاری فعل کے لیے پہلے سے علم کا ہونا ضروری ہے, اور یہاں بات علوم کی چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں ان علوم کے صدور سے پہلے پھر ایک علم کو ماننا پڑے گا. اس علم کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی. یا تو جو ہے وہ آپ عینیت تسلیم کر لو گے تو ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا, اور عینیت اگر تسلیم نہیں کی تو پھر جو ہے وہ جہت ماضیہ میں پھر ایک تسلسل کا ہونا لازم آئے گا, اور تسلسل خواہ جہت ماضیہ میں ہو یا جہت مستقبلہ میں ہو وہ برہان تطبیق اور برہان تضاعف سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ باطل ہوتا ہے. لہذا جو ہے وہ نہ استرار کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ اختیار کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور جب جو ہے وہ اختیار کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اختیار کے ساتھ نہیں ہو سکتا, تو ایسی صورت میں شق انضمام بھی وجود میں نہیں آ سکتی. سمجھ آیا؟ تو قائم منظم ہونے کی قائم منظم کے باطل ہونے کی کتنی دلیلیں ہوئیں؟ 3. پہلی کیا کہ تسلسل کا لزوم, تسلسل باطل. دوسرا اقوا کا اضعف ہونا لازم آئے گا, اور تیسرا کیا کہ یا تو بالاختیار ہوگا یا بالاضطرار ہوگا, اور بالاختیار ماننے کی صورت میں جہت ماضیہ میں کیا تسلسل لازم آئے گا, اور تسلسل یہ باطل ہے نا. تو یہ 3 دلیلیں ہوئیں شق انضمام کے بطلان پر ملا حسن کی. چلو ٹھیک ہے بس.